ٹیوب اردو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے، جس کو استلام کہتے ہیں۔ تاریخ و حوادث میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری انٹرسٹنگ اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ بنو بکر بن عبد مناہ نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کی کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے سے زمزم کی کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کی کنویں میں چھپا رہے تھے کہ عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کی کنویں سے بازیاب کرا لیا گیا۔ دوسری روایت کے مطابق ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کراماتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کی کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبہ کے غلاف کو چیڑ پاڑ کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پر نالے کو اکاڑ ڈالا اور پھر بات یہی ختم نہیں ہوئی اور 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا۔ اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ آج بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کی ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے کہ 22 سال بعد 10 ذی الحجہ 339 ہجری کو سمبر بن حسن، جس کا تعلق بھی کراماتین قبیلے سے ہی تھا، اس نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آیا کہ کیا یہ واقعی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر آگ سے اور غرقیابی سے بلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گناہونی کارروائی دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی۔
चौथी मरतबा सन 1413 हिजरी में फातमी ने अपने 6 पैरोकारों को मक्का भेजा, जिसमें से एक अल-हाकिम अल-उबैदी था, जो एक मजबूत जिस्म का मालिक, सुनहरे बालों वाला, तवील कदोकामत वाला इंसान था। वो अपने साथ एक तलवार और एक लोहे की सलाख लाया था। अपने साथियों के उकसाने पर उसने दीवानगी के आलम में ताबड़तोड़ 3 ज़रबे हिजर अस्वद पर लगा डाली, जिससे उसकी करचियाँ उड़ गई। बस इस मौका पर एक मरतबा फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आन पहुंची और घुड़सवारों के एक दस्ते ने उन सब अफराद को घेर लिया और उन सब को पकड़कर कत्ल कर दिया गया और बाद में उनकी लाशों को भी जला दिया गया। इसी तरह का एक वाक़या सन 990 हिजरी में भी हुआ, जब एक गैर अरब बशिंदा अपने हथियार के साथ मताफ में आया और उसने हिजर अस्वद को एक ज़रब लगा दी। उस वक्त एक शहजादा नसीर मताफ में मौजूद था, जिसने उसे फौरी तौर से मौत के घाट उतार दिया। सन 1351 हिजरी के मुहर्रम के महीने में एक अफगानी बशिंदा मताफ में आया और उसने हिजर अस्वद का एक टुकड़ा तोड़कर बाहर निकाल दिया और काबा के गिलाफ का एक टुकड़ा चोरी कर डाला। उसने काबा की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। काबा मुशर्रफा के गिर्द खड़े मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सजा दे दी गई। उसके बाद 28 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने इस पत्थर को दोबारा काबा मुशर्रफा की दीवार में नस्ब किया। हिजर अस्वद इस वक्त एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं है जैसे कि ये जन्नत से उतारा गया था, बल्कि हवादिस ज़माना ने इस मुतबर्रिक पत्थर को, जिसको बूसा देने के लिए अहले ईमान के दिल हर वक्त बेचैन रहते हैं, 8 टुकड़ों में तब्दील कर दिया है। 606 ईस्वी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस थी, सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने उसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हिजर अस्वद रखने का मसला आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये सआदत उसे ही नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस झगड़े को तय करने के लिए तरीका इख्तियार किया कि हिजर अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम सरदाराने कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। चुनांचे सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मकाम पर पहुंची जहाँ उसको रखा जाना था, तो आपने अपने मुबारक हाथों से उसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजर अस्वद के पास तशरीफ़ लाए और उसे बूसा देकर कहने लगे, मुझे ये इल्म है कि तू एक पत्थर है, ना तू नफ़ा दे सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो मैं भी तुझे न चूमता। सहीह बुखारी हदीस नंबर 1250, सहीह मुस्लिम में हदीस नंबर 1720 है। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।